فرمایا اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، کوئی عمل بھی کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارا نوجوان رمضان کے مہینے میں مسجد آتا ہے، قرآن کھولتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، شام کو کہتا ہے آج میں نے اتنے پارے تلاوت کیے۔ اگر اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما دے سارے دن بتاتا پھرتا ہے میں نے آج تہجد بھی پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے اتنی تسبیحات پڑھی، میں نے اتنا درود پڑھا۔ او بھائی یہ تیرا معاملہ تیرے رب کا معاملہ لوگوں کو کیوں بتاتا ہے؟ لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کرنے والے، اعتکاف میں بیٹھنے والے جب آخری رات اٹھتے ہیں، اٹھتے ہوئے بتا کر جاتے ہیں میں نے اعتکاف میں اتنے قرآن مکمل کیے، میں نے اتنی مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھی، میں ساری رات قیام اللیل میں گزاری، میں نے ذکر اذکار میں گزاری، میں نے صلاۃ التسبیح پڑھی، میں نے نفل پڑھے، میں ساری رات سویا ہی نہیں، مجھے دن میں سونے دو، ساری رات جاگتا رہا۔ او بھائی جاگتا رہا یہ تیرا معاملہ تیرے رب کے ساتھ ہے، لوگوں کو بتانے کا کیا مقصد؟ فرمایا اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، ہر عمل اللہ کے لیے کیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے مت کیجئے۔ رمضان سب سے پہلے تو اس کا تلفظ دیکھ لیجئے، رمضان نہیں ہے، لفظ رمضان نہیں ہے، لفظ ہے رمضان، میم پر زبر ہے، رمضان یہ غلط ہے، رمضان لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے جلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ جب یہ اس کے بارے میں نام کے متعلق بہت ساری باتیں مشہور ہیں، روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ نام رکھا جا رہا تھا اس وقت شدید گرمی تھی، جلسا دینے والی گرمی تھی، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس مہینے کے اندر انسان کے گناہوں کو اللہ کی رحمت جلا دیتی ہے، اس لیے اس کا نام رمضان ہے کہ گناہوں کو جلا دینے والی، گناہوں کو جلسا دینے والی۔ تو رمضان یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے مہمان بن کر آ رہا ہے۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر اللہ رب العزت کی ذات کرم کر رہی ہے کہ ہمیں رمضان کے دن بدن قریب کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے سے 2 مہینے قبل شعبان اور رجب کا چاند نظر آتے ہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہماری عمر کے اندر اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رجب کا مہینہ بھی گزار لیں، شعبان کا مہینہ بھی گزار لیں اور پھر رمضان کا مہینہ پہ پہنچ جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ برکتوں والا اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ یاد رکھیں ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے تو مہمان کے آنے سے پہلے ہم اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ جتنا بڑا مہمان ہوگا اتنی اچھی تیاری ہوگی۔ ہمارا مہمان ہمارے گھر کے اندر اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم آنے والا ہو، پتہ چلے کہ جی فلاں دن فلاں گھر کے اندر پاکستان کا وزیر اعظم آئے گا، ہم گھر کی اچھے سے صفائی کرتے ہیں،
ہو سکے تو نیا روغن اور چونا وغیرہ یہ بھی کرتے ہیں، اور کرائے پر صوفے قالین اس کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ اور کوئی ہمارے گھر میں اور ہمارا کوئی عزیز آنے والا ہو، ہم اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا بڑا عزیز محبوب آ رہا ہے، اس لیے یہ جو گھر میں ہم چادریں استعمال کرتے ہیں، جو گھر میں ہم بستر استعمال کرتے ہیں، اب وہ نہیں جو پیٹی کے اندر نئے بستر رکھیں، پیٹی میں نئی چادریں رکھی ہیں وہ نکالو، اور مہمان کے نیچے وہ نئی بستر اور نئی چادریں بچھائیں گے۔ یہ مہمان کا استقبال، مہمان کا اکرام ہے۔ جتنا بڑا مہمان ہوگا ہم اتنا اس کا اکرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اتنا احترام کرنے کی، اتنا استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تلونڈی کھجور والی کے باہر جو پیٹرول پمپ ہے وہاں پر ہے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے، استقبال کے لیے۔ ہم جتنا بڑا مہمان ہے اس کا استقبال اتنا بڑا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو مہمان مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ بہت بڑا مہمان ہے، اس کا استقبال بھی ہم نے کرنا ہے، اس کا احترام بھی ہم نے کرنا ہے۔ ہاں، اس کا احترام ہم چادریں بچھا کر تو نہیں کر سکتے، اس کا احترام بستر بدلنے سے تو نہیں کر سکتے، اس کا احترام کچھ عمل کرنے سے ہم کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے عمل کر لیں کہ اس کا استقبال ہو، اس کا اکرام ہو، اور یہ مہمان مہینہ ہم سے خوش ہو کے جائے۔ ہمارے گھر میں مہمان آئے، ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو کر نہ جائے، دکھی ہو کر نہ جائے، بلکہ ہمارے گھر سے خوش ہو کر جائے۔ اور جاتے جاتے دروازے پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ چنگی ماڑی معاف کرے اجے، جس طرح آپ کا اکرام کرنے کا حق تھا وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن ہمیں معاف کیجئے گا۔ تو یہ مہینہ بھی ہم سے خوش ہو کر جائے، یہ مہینہ بھی جاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے الہ العالمین یہ بندے نے تیرے اس مہمان کا میرا بڑا احترام کیا ہے، اللہ اب تو اس کا اکرام کر۔ یہ جاتے ہوئے یہ مہینہ کہہ کر جائے۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس مہینے کی عظمت کا ادراک کرنا ہے، اس مہینے کی عظمت کو پہچاننا ہے کہ اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کی شان کتنی ہے۔ اپنے دل و دماغ کے اندر ہم اس کو بٹھائیں ابھی سے کہ یہ مہینہ کتنی برکتوں والا ہے۔ جب ہم اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر اس کی عظمت کو پہچان لیں گے کہ یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے، پھر ہم سے سستی نہیں ہوگی، ہم سے غفلت نہیں ہوگی، لاپرواہی نہیں ہوگی، اس کی نہ قدری نہیں ہوگی، نہ شکری نہیں ہوگی۔ جب ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کی عظمت بیٹھ جائے گی، مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کی عظمت بیٹھ نہیں رہی۔ پہلے وقتوں میں ہمارے اب میں اپنی بات کرتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا، ہمارے گاؤں کے اندر دن کے وقت اگر کسی گھر سے رمضان میں دھواں نظر آتا تھا تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے کہ اے بے روزگاراں دا گھر ہے، اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج کے اس دور کے اندر کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، اتنی رمضان کی بے احترامی کہ گلیوں کے اندر چلتے پھرتے کھا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ رمضان میں ہوٹل اور ریسٹورنٹ اسی طرح کھلے ہوئے ہیں جس طرح رمضان سے پہلے کھلتے تھے، فرق صرف اتنا آ جاتا ہے پہلے رمضان سے پہلے انہوں نے اپنے کرسیوں کا انتظام سین میں کیا ہوتا ہے، باہر کیا ہوتا ہے، اب انتظام تھوڑا سا اندر کر لیتے ہیں، کوئی تمبو کنات کوئی چادر لگا کر تھوڑا سا چھپا لیتے ہیں۔ بے احترامی اسی طرح ہی۔ کیا صحابہ کا دور یاد نہیں؟ صحابہ کے زمانے میں
اتنی خوراکیں نہیں ہوا کرتی تھی، اتنے کھانے تو ہوا نہیں کرتے تھے۔ ایک کھجور کے دانے سے، 2 کھجوروں سے، پانی سے روزہ رکھ لیا، سارا دن اپنے باغوں کو پانی بھی دیا کرتے تھے، سارا دن محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے، سارا دن جہاد کے اندر لڑائی بھی کیا کرتے تھے۔ روزہ رکھ کے کبھی یہ نہ کہا میں تو باغ کے اندر پانی دینے والا، میں تو محنت مزدوری کرنے والا، روزہ رکھ کے کام نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہ کہتا گرمی بڑی ہے، عرب کی گرمی تو ویسے ہی بڑی مشہور ہے، عرب کی گرمی تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، کوئی یہ نہ کہتا کہ بڑی گرمی ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، کوئی یہ نہ کہتا میں تو محنت مزدوری کرنے والا، میں تو فلاں کام کرنے والا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آج کسی کو تھوڑا سا بخار ہو جائے روزہ نہیں رکھتا، کسی نے دکان پہ جانا ہے روزہ نہیں رکھتا، مزدوری کرنے والا بھی روزہ نہیں رکھتا، تھوڑا سا کام آ جائے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر روزہ چھوڑ کر اس کا احترام بھی نہیں کرتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک مجوسی تھا لیکن ایک مسلمانوں کے علاقے میں رہا کرتا تھا، مسلمانوں کی بستی میں رہا کرتا تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا، اپنے دونوں بیٹوں کو اس نے بلایا، اس نے کہا دیکھو تم مسلمانوں کے علاقے میں ہو، مسلمانوں کی بستی میں ہو، مسلمانوں کا مہینہ رمضان شروع ہو رہا ہے، تمہیں میں یہ کہتا ہوں رمضان کی بے اکرامی نہ کرنا، رمضان کی بے احترامی نہ کرنا، اگر تم نے کھانا کھانا ہے گھر کے اندر کمرہ بند کر کے کھانا، گلی بازار کے اندر نہ کھانا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جی اسی طرح کریں گے۔ چند دن گزرے، باپ نے دیکھا ایک بیٹا دروازے پہ کھڑا کوئی چیز کھا رہا ہے، باپ نے 2 تھپڑ لگائے، ڈانٹا تجھے میں نے منع نہیں کیا تھا، تو نے پھر یہ بے اکرامی کر رہا ہے، اندر چلا جائے۔ چنانچہ چند دن کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے، ہمسائے کو خواب کے اندر وہ نظر آتا ہے، وہ جنت کی بہاروں کے اندر، جنت کے باغات کے اندر، جنت کے باغات کے اندر سیرے کر رہے ہیں۔ اس اللہ والے نے پوچھا تو مجوسی تھا، تو کافر تھا، تو مسلمان نہیں تھا، تو جنت کے اندر کیسے ہے؟ جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے، جنت تو مومنوں کے لیے ہے، تو جنت کے اندر کیسے چلا گیا؟ اس نے کہا اللہ کو میری یہ نیکی بڑی پسند آئی، میں نے رمضان کا احترام کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ لگائے، اللہ کو یہ 2 تھپڑ اتنے پسند آئے، مرنے سے پہلے اللہ نے کلمے کی توفیق دے دی۔ رمضان کا احترام کیا، احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اور یاد رکھو جو رمضان کا احترام نہیں کرتا ہوتا مسلمان ہے، مرتے وقت اللہ ایمان کی دولت چھین لیتے۔ یہ احترام ضروری ہے، یہ احترام کرنا، اگر کوئی مجبوری ہے شرعی عذر ہے نہیں رکھ سکتے روزہ تو اس کی بے احترامی تو نہ کرو۔ اگر کھانا پینا ہے گھر کے اندر چھپ کر کھاؤ، کسی کو مت بتاؤ کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اس کا احترام ضروری ہے، اس کی عظمت کو دل کے اندر پہچانو۔ پہلا کام تو یہ ہے، اور دوسرا کام فرمایا اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، کوئی عمل بھی کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارا نوجوان رمضان کے مہینے میں مسجد آتا ہے، قرآن کھولتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، شام کو کہتا ہے آج میں نے اتنے پارے تلاوت کیے۔ اگر اللہ تہجد کی توفیق
توفیق عطا فرما دے۔ سارے دن بتاتا پھرتا ہے میں نے آج تہجد بھی پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے اتنی تسبیحات پڑھی، میں نے اتنا درود پڑھا۔ او بھائی یہ تیرا معاملہ، تیرے رب کا معاملہ لوگوں کو کیوں بتاتا ہے؟ لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کرنے والے، اعتکاف میں بیٹھنے والے جب آخری رات اٹھتے ہیں، اٹھتے ہوئے بتا کر جاتے ہیں میں نے اعتکاف میں اتنے قرآن مکمل کیے، میں نے اتنی مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھی، میں ساری رات قیام اللیل میں گزاری، میں نے ذکر اذکار میں گزاری، میں نے صلاۃ التسبیح پڑھی، میں نے نفل پڑھے، میں ساری رات سویا ہی نہیں، مجھے دن میں سونے دو، ساری رات جاگتا رہا۔ او بھائی جاگتا رہا، یہ تیرا معاملہ تیرے رب کے ساتھ ہے، لوگوں کو بتانے کا کیا مقصد؟ فرمایا اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، ہر عمل اللہ کے لیے کیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے مت کیجئے۔ لوگوں کو مت بتائیں، اللہ کے لیے عمل کریں، تو جو عمل اللہ کے لیے کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ آپ 24 گھنٹے 1 منٹ نہ سوئیں، قرآن پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، لیکن لوگوں کو بتاتے جائیں، وہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ریاکاری کے اندر اللہ کا سخت عذاب ہے، یہ اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا ریاکاری والا۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تیسرا عمل رمضان سے پہلے فرمایا اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ یہ دل ہمارے جب صاف ہوں گے، کینہ دل کے اندر ہوگا، عبادت قبول نہیں، بغض ہوگا، عبادت قبول نہیں، حسد ہوگا، عبادت قبول نہیں، ناشکری اللہ کی ہوگی، عبادت قبول نہیں، ناقدری اللہ کی ہوگی، عبادت قبول نہیں، نافرمانی اللہ کی ہوگی، عبادت قبول نہیں۔ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے کینے سے، حسد سے، بغض سے، نافرمانی سے، اللہ کی ناشکری سے، اللہ کی ناقدری سے ہم نے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ جب دلوں سے حسد کو نکال دیں گے، کینے کو نکال دیں گے، بغض کو نکال دیں گے، پھر اخلاص بھی آئے گا، پھر تقوی بھی آئے گا، پھر اللہ کی محبت بھی دل کے اندر آئے گی۔ جب دل صاف ہوں گے تو پھر اللہ کی محبت آئے گی، پھر تقوی آئے گا۔ اگر دلوں کے اندر ہم نے کسی کا کینہ رکھا، حسد رکھا، بغض رکھا، نفرت رکھی، عداوت رکھی، تو پھر فرمایا عبادتیں کرنے کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے، باتیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اللہ نے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا بنایا ہے، اگر وہ ٹکڑا سلامت رہے سارا جسم سلامت رہتا ہے، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو وہ ٹکڑا دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے۔ دل کے اندر تصور پیدا ہوا گناہ کا، یہ ہاتھ گناہ کر بیٹھتے ہیں، دل کے اندر تصور گناہ کا پیدا ہوا، پاؤں گناہ کر بیٹھتے ہیں، دل کے اندر تصور گناہ کا پیدا ہوا، آنکھیں گناہ کر بیٹھتی ہیں، دل کے اندر تصور گناہ کا پیدا ہوا، کان گناہ کر بیٹھتے ہیں، دل کے اندر تصور گناہ کا پیدا ہوا، زبان گناہ کر بیٹھتی ہے۔ یعنی پورے دل کا کنٹرول، پورے جسم کا کنٹرول اللہ نے دل کے پاس رکھا ہے، دل کو دیا ہے۔ فرمایا اگر دل سلامت رہے گا سارا جسم سلامت رہے گا، اگر دل بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اللہ نہ کرے کسی کو دل کا مسئلہ بن جائے، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بن جائے، ہم صبح کا انتظار نہیں کرتے، ہم صبح ہوگی پھر جائیں گے، نہیں، فوراً گاڑی منگوائی، لٹا کر ہسپتال کے اندر لے گئے، ایمرجنسی کے اندر لے گئے،
او بھائی صبح چلے جاتے. فرمایا نہیں نہیں صبح کیوں جاتا؟ یہ دل کا مسئلہ بڑا نازک ہے، یہ دل کا مسئلہ بڑا نازک ہے، یکدم موت آ جاتی ہے. فرمایا دل کو تکلیف ہو، فرمایا موت کا مسئلہ ہے، جان جانے کا مسئلہ ہے. اگر جسمانی طور پر دل بیمار ہو، جان جانے کا مسئلہ ہے. اگر یہ دل روحانی طور پر بیمار ہو جائے پھر ایمان جانے کا مسئلہ ہے، پھر ایمان جانے کا خطرہ ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے 4 علامتیں لکھ دی دل کی بیماری کی. ڈاکٹر بتاتے ہیں یہ مسئلہ ہو، یہ مسئلہ ہو تو یہ مسئلہ دل کا ہے، پھر فوراً جو ہے ہسپتال کے اندر لے کر آؤ. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بھی بتا گئے یہ دل کی روحانی طور پر 4 بیماریاں ہیں، 4 علامتیں ہیں. اگر ان میں سے کوئی علامت بھی پائی جائے تو تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے، پھر ایمان جانے کا خطرہ ہے. پھر سوچنا پڑے گا وہ 4 علامتیں کون سی ہیں. پہلی علامت دل کے بیمار ہونے کی. فرمایا انسان کا دل فانی چیزوں کو ترجیح دے باقی رہنے والی چیزوں پر. کیا مطلب؟ فرمایا دل کے دنیا کے اندر کوٹھی بنانے کی فکر ہو، بنگلہ بنانے کی فکر ہو، ماربل اے سی ایئر کنڈیشن لگانے کی فکر ہو، لیکن جنت کے اندر گھر بنانے کی فکر نہ ہو. دنیا کے اندر عزت کمانے کی فکر ہو، ذلت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بدنامی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے اندر ہر چیز کی کوشش کرتا ہے میری عزت ہو، واہ واہ ہو، مجھے لوگ بدنام نہ کر دیں، ذلیل نہ کر دیں. فرمایا جو دل بیمار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ دنیا کی عزت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی عزت کی فکر نہیں کرتا. وہ یہ نہیں سوچتا کل محشر میں ذلیل نہ ہو جاؤں، کل محشر میں بدنام نہ ہو جاؤں. جو دل بیمار ہو پھر دنیا کی فکر تو کرتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا. دوسری علامت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ دی انسان کا دل دنیا کی باتوں سے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں لیکن اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، پل صراط کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، جہنم کی ہولناکیاں سن کر اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، دنیا کی باتیں سن کر دنیا کی تکلیف سہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے. تیسری علامت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ دی انسان کا دل مخلوق سے ملنے کی تمنا کرے، خالق سے ملنے کا اشتیاق پیدا نہ ہو. یعنی دنیا والوں سے ملنے کا شوق ہے، میں فلاں چودھری سے مل لوں، فلاں نمبردار سے مل لوں، فلاں MNA سے میری ملاقات ہو جائے، لیکن کبھی یہ نہ سوچا میں اللہ سے ملاقات کر لوں، 2 رکعت نفل پڑھ کے میں اللہ سے مل لوں. یہ کبھی خیال دل کے اندر پیدا نہ ہوا. چوتھی علامت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ دی کہ انسان کا دل دنیا کی مجلسوں میں تو لگے جہاں غیبتیں ہو رہی ہوں، جہاں چغلیاں ہو رہی ہوں، جہاں گانا بجانے کی مجلس ہو، جہاں شراب نوشی چل رہی ہو، وہاں تو اس کا دل لگے، لیکن جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں اللہ کے قرآن کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں نبی کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں نبی کریم کے فرامین کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں اس کا دل نہ لگے، بوجھ محسوس کرے، اس کی بات اللہ نبی کی باتیں سن کر اس کا دل اکتا جائے تو فرمایا دل بیمار ہے. آج ہمارا حال یہی ہے، ہم دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں. ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں دنیا کی باتیں سن کر، اللہ کے خوف سے ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتا. ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے اور ہم دنیا میں ہر کسی کو ملنے کی تمنا رکھتے ہیں اور اللہ سے ملنے کا کبھی شوق ہی پیدا نہیں ہوا. اور آج یہاں بیٹھ کر اپنے دلوں کو دیکھیں کہ ہم جب دنیا کی محفلوں میں جاتے ہیں اس وقت ہمارا دل کیسے ہوتا ہے، جب اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں والی مجلسوں میں آتے ہیں اس وقت ہمارا دل کیا کر رہا ہوتا ہے، تو پتہ چل جائے گا ہمارا دل کتنا بیمار ہے، کتنا تندرست ہے.
ہمارے دل بیمار ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا رمضان سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو روحانی طور پر ہم نے صاف کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اس کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ اگلی چیز فرمائی رمضان المبارک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اس نعمت پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح رمضان سے پہلے ہم نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ رمضان میں ہم داخل ہوں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے داخل ہوں۔ رمضان سے پہلے تمام گناہوں سے ہماری مغفرت ہونی چاہیے، معافی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا گناہ ہے نہ ہو سکی تو رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، لیکن کوشش ابھی سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح ابھی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام۔ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے 2 تحفے دیتے ہیں۔ ایک جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نفاق کو، منافقت کو نکال دیتے ہیں۔ یہ 2 بہت بڑے پروانے ہیں۔ تو فرمایا جو 40 دن تک تکبیر ابھی سے شروع کریں، ابھی 5-7 دن ہیں رمضان میں، ابھی سے شروع کریں، پھر پورا رمضان تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، پھر رمضان کے بعد بھی اسی طرح ابھی سے شروع کریں گے تو سارا سال جو ہماری ترتیب بن جائے گی، ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ رمضان کے مسائل سیکھیے، رمضان کے روزے کے مسائل سیکھیے کہ روزے کے کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا، کس سے مکروہ ہوتا ہے، یہ مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے سیکھ کر، اور ایک عمل کرتا ہے بغیر سیکھے۔ دونوں عملوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ روزے کے مسائل لازمی سیکھ کر اس کے مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا دعاؤں کو اپنا معمول بنائیے، دعائیں اللہ کی طرف، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر رہے ہیں، دن بدن قریب کرتے جا رہے ہیں، اللہ اس کا احترام کرنے کی، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمانا، اس کی بے کرامی بے احترامی نہ ہونے پائے، اس کا بے اہتمام۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا نیکی میں رغبت، نیکی میں رغبت، نیکی زیادہ سے زیادہ۔ کوئی چھوٹا عمل بڑے ملے وہ بھی کر گزرے، اسے چھوٹا عمل سمجھ کر چھوڑ نہ دے۔ کوئی بڑا عمل ہے رمضان میں تو کرنا ہی کرنا ہے، رمضان سے پہلے ابھی سے ترتیب بنائے، ہم نے ہر نیکی کرنی ہے۔ رستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی لکڑی پڑی ہے، اس کو اس نیت سے اٹھا کر سائیڈ پہ کر دو کہ کوئی آ کر گر نہ جائے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر میسر ہے اس کو بھی کر گزرو۔ پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اس زبان پر اللہ کا ذکر ہو، زبان پر جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ ابھی سے یہ معمول بنا لیجئے، اگر کوئی آدمی گالی بھی دیتا ہے جواب میں گالی نہ دے بلکہ اللہ اللہ کرتا گزر جائے، اگر کوئی اس کو برا کہتا ہے اس کو برا نہ کہے اللہ اللہ کرتا گزر جائے، اس کو کوئی تھپڑ بھی مار دیتا ہے اللہ کے لیے معاف کرے، اللہ اللہ کرتے گزر جائے۔ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کیجئے، اپنے اندر صبر پیدا کیجئے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر کیجئے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیجئے، یعنی نیکی کے اندر رغبت کیجئے۔ اس کے ساتھ فرمایا برائی سے، گناہ سے اجتناب کیجئے۔ ایسا نہ ہو ہم نیکی بھی کرتے جائیں ساتھ گناہ بھی کرتے جائیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک بالٹی اٹھائی ٹوٹی کے نیچے رکھ دی، نیچے سے بالٹی ٹوٹی ہوئی ہے، اوپر سے ٹوٹی کھول دی، پانی آ رہا ہے بالٹی کے اندر لیکن نیچے سے پانی بہ رہا ہے، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ادھر سے ہم نفلیں بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں، ادھر سے
جھوٹ بھی اسی طرح غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، اسی طرح اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔ فرمایا جس طرح رمضان میں نیکی کا ثواب، اچھے عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح رمضان میں گناہ کا جو عذاب ہے، گناہ بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں نیکی کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح رمضان میں گناہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا بھی ہم نے جو ہے کرنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ نیکی کرتے جائیں، ساتھ گناہ نہ کریں۔ نیکی بھی کرتے جا رہے ہیں، گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، وہ نیکی تو ضائع ہو رہی ہے، اوپر سے نیکی نیچے سے پانی کی طرح وہ بہہ رہے ہیں، گناہ نیکیاں بہہ رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ تو ہم نے نیکی بھی کرنی ہے، ساتھ گناہ سے بھی بچنا ہے، تب یہ عمل قابل قبول ہے۔ اسی طرح ہم نے رمضان سے پہلے اپنے اوقات کو، اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اپنا شیڈول بنانا ہے رمضان سے پہلے، کہ ہم نے رمضان میں کوئی کام نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا 11 مہینے دنیا کمانے کے لیے جاتے ہو، 11 مہینے دنیا کے لیے جاتے ہو، ایک مہینہ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دو۔ اپنے ٹائم ٹیبل کو اس طرح بناؤ کہ نماز بھی کوئی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، ٹائم ٹیبل اس طرح بناؤ قرآن کی تلاوت بھی پوری ہو، ٹائم ٹیبل اس طرح بناؤ کہ ذکر و اذکار بھی پورا ہو، ٹائم ٹیبل اس طرح ہو تہجد، اشراق، عشاء، صلاۃ تسبیح، اوابین کا اہتمام بھی ہو، ٹائم ٹیبل اس طرح ہو تراویح بھی پوری 20 رکعت جماعت کے ساتھ ادا ہو، تراویح بھی پوری۔ سارا دن آپ تھکے ہیں، رات کو کہا کہ اب میرے سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، فرض پڑھے چلے گئے، بھائی یہ تراویح ایسی عبادت ہے جو صرف رمضان میں ہی ہو سکتی ہے، رمضان کے علاوہ یہ عبادت نہیں ہے، صرف رمضان میں۔ تو ایک مہینہ اللہ نے دیا ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح ہم نے کھپانا ہے عبادت کے اندر، ہم تھکیں تو عبادت کرتے ہوئے تھکیں، کام کرتے ہوئے نہ تھکیں، اللہ کی عبادت اتنی کریں۔ کئی اکابرین کا ایسا معمول تھا، ابھی وقت نہیں میں بتاتا، ایک رمضان میں کتنے قرآن کریم جو ہے وہ مکمل کیا کرتے تھے، دن کو بھی رات کو بھی، معمول ہی یہ قرآن کی تلاوت۔ اور ہم نے بھی اس کا جو ہے قرآن کو سیکھ لیں، ضروری نہیں ہے قرآن کریم کو مکمل کرنا، ضروری یہ ہے قرآن کریم کو سیکھ کر پڑھنا۔ جن کا ناظرہ ٹھیک ہے، قرآن آتا ہے، اس کو مکمل کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا اللہ توفیق دے۔ جن کو نہیں آتا وہ سیکھیں، سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کھولیں، سیکھ کر پڑھیں، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اگر آپ سیکھتے نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب میں اتنی عمر ہو گئی ہے، میری زبان پہ چڑھتا نہیں، ہماری زبان عجمی ہے، قرآن عربی میں ہے، ہماری زبان پہ چڑھتا نہیں اس لیے میں نہیں سیکھتا، تو اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، اللہ نے فرمایا تمہاری زبان پہ نہیں نہ چڑھتا، تمہیں پڑھنا نہیں آ رہا، کوشش کرتے رہو، سیکھتے رہو گے، نہیں چڑھتا زبان پہ لیکن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارے غلط پڑھنے پر بھی دوہرا اجر ہے، تمہارے غلط پڑھنے پر بھی دوہرا اجر ہے۔ ایک آدمی سیکھتا نہیں ہے، خود پڑھتا ہے، غلط پڑھتا ہے، قرآن غلط پڑھنے پر سخت اللہ کا عذاب ہے۔ تو قرآن کو سیکھ کر پڑھیں، جس تھوڑا آتا ہے ایک سورت پڑھ لیں، اس کو سیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں۔ تو رمضان میں کم سے کم 10 صورتیں ہر آدمی کو حفظ ہونی چاہیے، آخری 10 صورتیں الحمدللہ امید ہے سب کو آتی ہوں گی، جن کو آتی ہیں وہ 10 اور یاد کرنے کی کوشش کریں، 20 صورتیں کر لیں، تاکہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر الگ الگ صورت پڑھیں۔ ہم ہر 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر الگ صورت پڑھیں، ایک صورت نہ پڑھیں، صرف سورہ اخلاص نہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص سے بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ الگ الگ صورت پڑھیں گے اس کا ثواب، اس کا مزہ الگ ہے۔ اس لیے قرآن سیکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور رمضان سے پہلے جتنا آپ کا کام بازار کا ہے، جو شاپنگ کرنی ہے، جو خریدنا ہے،
وہ ابھی خرید لیں، رمضان میں بازار کی طرف نہ جائیں۔ فرمایا اللہ کو سب سے محبوب جگہ زمین پر مسجدیں ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو رمضان آخری عشرے کی طرف جاتا ہے، عید قریب آتی ہے، مسجدیں ویران ہوتی جاتی ہیں، بازار جو ہیں ان کے اندر رش ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے بندے تو مساجد کے اندر، اللہ کے بندے تو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اور کچھ بدبخت میرے ایسے بد نصیب بھائی ایسے ہیں جو بازاروں کے اندر راتیں گزار دیتے ہیں، بازاروں کے اندر جا کر وقت گزاری کرتے ہیں۔ نہ بھائی نہ بھائی نہ، رمضان سے پہلے جو کچھ خریدنا ہے، عید کی شاپنگ کرنی ہے، رمضان سے پہلے کر لو۔ رمضان کے اندر اللہ کو راضی کرنا، رمضان میں صرف اللہ اور اللہ کا بندہ۔ رمضان سے پہلے بازار کے سارے کام جو ہیں، ابھی ایک ہفتہ ہے، اس ہفتے کے اندر جتنے آپ کے بازار کے کام ہیں وہ کریں۔ اگر رمضان میں بازار میں جانا بھی پڑے تو وقت ایسا بنائے کہ نماز بھی کوئی نہ چھوٹے۔ دیکھیں بازاروں کے اندر بے حیائی بھی ہوتی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے ضروری کام سے جاتا ہے، جائے، منع نہیں ہے، لیکن ادھر سارا دن اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے نمازیں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، پھر تراویح بھی پوری پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھنے کے بعد بازار چلا گیا اور بازار جا کے ساری رات بے حیائی کرتا رہا، تو بتاؤ اس کے سارے دن کا روزہ، سارے دن کی عبادت تراویح کہاں جائے گی؟ تو فرمایا بازاروں کا رخ عام حالات میں بھی بے حیائی سے بچنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں اور زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں غرباء مساکین کو یاد رکھنا۔ رمضان اللہ کا ایسا مہینہ ہے، اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ غریبوں مسکینوں کو یاد رکھیں، غریبوں مسکینوں کا بھی اس کے اندر حق ہے۔ اسی طرح اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اصل رمضان کا مہینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے اندر تبدیلی لائیں، کہ ہم نے جس طرح دیکھیں رمضان میں صبح سحری جس آدمی نے روزہ رکھا ہے اس نے پورا سال حلال کمائی ہے، کوئی حرام کے اندر ملاوٹ، کوئی حرام کی ملاوٹ نہیں، حلال کمائی اس گھر کے اندر لے کر آیا۔ اس حلال کمائی کا بنایا ہوا کھانا کیا صبح صادق کے بعد کھا سکتا ہے روزے دار؟ بتائیں، بلند آواز سے بتائیں، کھا سکتا ہے؟ روزہ بند ہونے کے بعد کیا وہ کھا سکتا ہے؟ حلال کھانا ہے، حلال پیسوں کا کھانا ہے، نہیں کھا سکتا۔ فرمایا جب اللہ رب العزت نے چند گھنٹے وہ دیے ہیں کہ اس چند گھنٹوں میں حلال چیز بھی تم نہیں کھا پی سکتے، تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان حرام کردہ چیزوں کو پورا سال کیسے کھا سکتے ہو؟ اللہ نے سود حرام کیا نہیں کیا، اللہ نے رشوت حرام کی نہیں کی، اللہ نے بہن کا حق کھانے کو حرام کیا نہیں کیا، اللہ نے فرمایا کہ کسی بھائی کا، کسی کا ایک بارشت بھی زمین پہ قبضہ کیا، اتنا نہیں، مرلہ نہیں، 2 مرلے نہیں، کنال نہیں، ایک بارشت، یہ ایک گٹھ کسی نے قبضہ کیا، کل قیامت کے دن اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک اس کا جواب نہیں دے گا، اس کا حساب نہیں دے گا۔ تو آج ہم قبضے بھی کر کے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا حرام چیزوں سے بچنا، رمضان المبارک میں بھی صرف نہیں پورا سال بچنے کی کوشش کرنا۔ تو ان چیزوں کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، ابھی سے کوشش کریں گے، ابھی سے پکا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ رمضان میں اللہ ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھرپور طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ